مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر اپنا موضوع سخن رزق میں خیر و برکت کے اسباب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے توبہ استغفار رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں سے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ اور استغفار کا کیا معنی ہے، اور ان کے احکام اور ان کے کچھ فضائل ہم نے بیان کیے۔ آج اس نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے وہ قرآنی آیات اور وہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور اپنے اسلاف کی وہ کچھ واقعات رکھنا چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہو کہ جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے ہم اس کے مال، اولاد، زندگی، کاروبار، آمدنی میں برکت دیا کرتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے ہم قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ نوح کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دیا، مشرک قوم کو شرک سے باز رہنے کا حکم دیا اور ایمان کی طرف بلایا، تو اس موقع پر توبہ استغفار کی بڑی فضیلت انہوں نے بیان کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے قول کو، نوح علیہ السلام کی پوری دعوت کو قرآن میں جگہ دیا ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اے قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو۔ یہ ہے توبہ استغفار۔ اور ذرا غور کریں کہ کس قدر اللہ تعالی نے استغفار اور توبہ میں خیر و برکت رکھی ہے۔ 6 فوائد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ان آیات میں استغفار کے بیان کی ہیں۔ اب ان کو ذرا دیکھیں۔ نمبر 1، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، میرے قوم کے لوگوں استغفار کرو، یعنی شرک، بدعات، بے دینی کو چھوڑ کر کے رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اور آج تک جتنے گناہ تم نے کیے ہیں رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، رب العالمین پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اب 6 فائدے ذرا آپ سنیں۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں استغفروا ربکم، میرے قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے استغفار کرو، دعائے مغفرت مانگو۔ اگر دعائے مغفرت کرو گے تو 6 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، انہ کان غفارا، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تمہارے زندگی کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آئندہ اگر شیطان تم سے گناہ کروایا اور تم نے استغفار کیا تو آئندہ بھی تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ بے انتہا مغفرت کرنے والا ہے۔ انہ کان غفارا۔ نمبر 2، یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ دوسرا فائدہ ہے استغفار کا۔ ناظرین، اگر تم استغفار کرو گے، ایک زمانے سے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، ساری ندیاں نالے سوکھے ہیں، پانی کے لیے مویشی بے قرار ہیں، جتنا قحط پڑا ہوا ہے، اگر استغفار کر لو تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسا دے گا، سارا قحط تمہارا ختم ہو جائے گا اور ہر طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ خوشحال بنا دے گا۔ نمبر 3، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یہی ہے خیر و برکت ناظرین۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر استغفار کرو گے
تو اللہ تعالیٰ تم کو خوب زیادہ مال بڑھا کر کے دے گا. یہی برکت ہے اگر استغفار کرو. 6 فائدے ذرا ان کو اچھی طرح سے سمجھو. نمبر 4 وَبَنِينَ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بیٹیاں بھی خوب دے گا. آج انسان اولاد کے لیے کہاں کہاں شرک کے اڈوں پر جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، پریشان ہے، حی اللہ یموت کے بجائے مردوں سے اولاد مانگ رہا ہے، لیکن توبہ استغفار نہیں کرتا. اس آیت میں رب العالمین وعدہ کر رہے ہیں اگر تمہارے ہاں لاولد ہے کوئی تو اللہ اس کو اولاد بھی دے گا، اور کوئی اولاد والے ہیں تو جتنی اولاد استغفار کرو اللہ تعالیٰ اور اولاد تم کو دے گا. 5واں فائدہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوب اچھے اچھے پھلدار باغات پیدا کر دے گے. باغات ہر قسم کے، میوے جات کے، اور 1 2 نہیں، استغفار کر کے دیکھو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ بڑے بڑے گارڈن، بڑے بڑے باغیچے تمہیں میوے جات اور پھل فروٹ کے ہوں گے. نمبر 6 وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالیٰ خوب بارش برسا کر کے بارش کے موسم کے علاوہ جو موسم ہوتا ہے پانی کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے خاطر نہریں جاری کر دے گا. یہ 6 فائدے استغفار کے نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا. ناظرین یہ فائدے سنیں اور استغفار کا اہتمام کریں. اگر استغفار کرو گے تو 6 فائدے. نمبر 1 گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 2 بارش ہوتی ہے، موسلادھار رحمت کی بارش ہوتی ہے، عذاب والی بارش نہیں، اچھی بارش ہوتی ہے. نمبر 3 اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کرتے ہیں، مال بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے، کاروبار خوب چلتا ہے، آمدنی خوب ہوتی ہے. نمبر 4 وَبَنِينَ اولاد بھی ہوتی ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی صاحب اور اولاد چاہتے ہیں تو اس اولاد کے لیے بھی سب سے بڑا نسخہ اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار مقرر کیا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مال بھی بڑھائے گا، وَبَنِينَ اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی تمہیں خوب دے گا، مزید بچوں سے نوازے گا. نمبر 5 وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات، فصلیں بھی اچھی ہوں گی اور تمہارے باغات بھی خوب ہوں گے اور باغوں میں پھل بھی خوب اچھا آئے گا. نمبر 6 وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں نہریں جاری کر دے گا، پانی کی کوئی تکلیف نہیں رہے گی. یہ 6 فائدے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا بتایا تھا. اللہ رب العالمین کو یہ بڑا پسند پڑا، اسی لیے نوح علیہ السلام کے اس کلام کو اپنے قرآن سورت نوح کے اندر جگہ دیا اور نوح علیہ السلام کے نام سے پوری سورت ہی نازل کی. ایک دوسرے نبی جو سب سے بڑے آئے تھے، سب سے بڑے حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اے میرے قوم کے لوگوں توبہ استغفار کرو. یہ حضرت ہود علیہ السلام کا کلام، وہ بھی اپنے قوم کو یہی دعوت دے رہے ہیں. یہ ساری پریشانیاں جو تمہارے یہاں ہیں قوم کو کہہ رہے ہیں تمہارے یہاں قحط پڑا ہوا ہے، تمہارے یہاں بدامنی ہے، تمہارے یہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے، تمہارے یہاں فصلیں تباہ ہو رہی، مہنگائی تمہارے یہاں خوب عروج پر ہے، کوئی انسان یا کوئی مخلوق سکون سے نہیں ہے. حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں میں تم کو وہ باتیں بتا رہا ہوں اگر وہ اپنا لو تو ساری مشکلات تمہاری دنیا کے اور آخرت کی حل ہو جائے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اے قوم کے لوگوں استغفار کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، بے دینی کو چھوڑ کر کے دین پر آ جاؤ، بت پرستی کو چھوڑ کر کے توحید پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر آ جاؤ. اگر تم نے توبہ استغفار کیا تو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے اوپر آسمان کی بارش برسائے گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ایک بڑا عجیب و غریب فائدہ بیان کیا. حضرت ہود علیہ السلام نے
استغفار کا ایک بڑا عظیم ترین فائدہ بیان کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے کلام میں نہیں تھا یا سورہ نوح کی آیت میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو قوت ابھی موجود ہے اللہ تمہاری اس قوت میں اور اضافہ کر دے گا. آدمی کے اندر قوت، جسمانی قوت و طاقت، بدن میں طاقت، ایمان میں طاقت، ملک میں طاقت، فوج میں طاقت، ہر قسم کی طاقت جس کی دنیا میں ضرورت ہے، اگر تم استغفار کرو گے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت اور طاقت میں اور اضافہ کر دیں گے. کئی فائدے ہیں. پہلے جو تھے نوح علیہ السلام کے کلام میں یا سورہ نوح کے اندر جو بیان کی گئی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. 6 فائدے تو سورہ نوح کے اندر بیان کیے گئے. اور یہ سورہ ہود کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے جس میں ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا تھا، اس میں ایک نئے فائدے کا اضافہ ہے. اس طرح سے 7 فائدے تو یہاں بیان کر دیے گئے. وہ کیا ہے؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا. یعنی جو انسان، جو مسلمان توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ جسمانی قوت و طاقت بھی ان کو زیادہ دیتے ہیں. جب بھی کسی مسلم ملک میں توبہ استغفار کرنے والے ہوں گے تو اس ملک کو اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا کرے گا. اور جس مسلم ملک کی فوج میں توبہ استغفار کرنے والے فوجی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو فوجی قوت و طاقت عطا کرے گا. یہ بڑے فوائد ہیں ناظرین توبہ استغفار کے. بلکہ نبی علیہ السلام نے بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. ناظرین وقفے کا وقت ہے، پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد اپنا ہم موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے اور گفتگو کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب رحیم مشفق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے استغفار کے فوائد پر کہ استغفار کے کتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں میں اللہ نے برکت اور اضافے کا وعدہ کیا ہے. 7 فائدے تو آپ لوگوں نے سن لیا. قرآن پاک سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کلام بھیجا وہاں بھی استغفار کا ایک 8واں فائدہ اور بیان کیا گیا ہے. وہ بھی گوش گدار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ توبہ استغفار کرو یمتعکم متاعا حسنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر استغفار کرو گے تو تم لوگوں کو بڑی خوشگوار اور بارونق زندگی اللہ عطا کرے گا. پتہ یہ چل گیا کہ اگر دنیا میں ہم چاہتے ہیں خوشگوار ماحول ہو، امن و امان کی زندگی ہو، بارونق زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی استغفار ضروری ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے رجا بن حیوہ. وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کا ہے. امام رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام اور محدث اور مجتہد بلکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا. مکہ مکرمہ سے مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، پھر جب مینا آیا پلٹ کر کے عرفات کے بعد تو کہتے ہیں مسجد خیف کے اندر میں نے سنا تمام حجاج کو خطاب کر کے ایک شخص انجان جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے نہ اس کے بارے مجھے کچھ علم ہے، سلام پھرتے ہی کھڑا ہوا اور کہا یا ایھا الناس. معمولی سے 3-4 جملے اس نے بیان کیے کہ یا ایھا الناس 3 خصال لا يعذبكم الله ما عملتم بهن الدعاء والاستغفار والشکر. رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے سلام پھیرتے ہی مسجد میں کھڑا ہوا اور تمام حاجیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو 3 زبردست باتیں ہیں
اعمال ہیں، جب تک ان تینوں پر تم لوگ عمل کرتے رہو گے اللہ کبھی تم کو عذاب نہیں دے گا۔ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ الشکر والاستغفار والدعاء، شکر، استغفار اور دعا۔ رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس اتنا کہا اور مسجد کے باہر چلا گیا، سب غائب، کسی کو پتا نہیں کہ کون شخص ہے، عالم ہے یا جاہل، کون ہے کسی کو پتا نہیں۔ کہتے ہیں میں بڑی حیرت میں کہ تین باتیں مسجد خیف میں حاجیوں کے سامنے اتنے ڈٹھائی کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ بیان کرنا، یا ایھا الناس ثلاث خصال لا يعذبكم اللہ ما عملتم بہن الشکر والاستغفار والدعاء۔ کہتے ہیں بڑی حیرت تھی کہ یہ کون انسان ہے، عالم ہے، جس نے اتنی بڑی باتیں نہایت مختصر وقت میں چند جملے میں کہہ کر کے غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں اب وہ ملتا تو میں پوچھتا کہ یہ باتیں کہاں سے تم نے کہا، حوالہ دیا نہیں، بغیر حوالے کے بس خطبہ دیا اور غائب ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا صاحب اس قسم کا آدمی جو بھی بیان کر رہا تھا کون گیا، ہر آدمی کہتا پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ۔ رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ اتنی بڑی بات اس نے کہی، اتنے مقدس جگہ، مقدس ایام میں، بلا ثبوت کے تو نہیں کہا ہوگا، حوالہ نہیں دیا، لیکن بات بغیر ثبوت کی نہیں کہے گا، باتیں کہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں بس میں نے سوچا چلو سب سے پہلے قرآن پاک میں ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان تینوں چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے سورۃ البقرہ سے شروع کیا، سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی، تینوں میں سے کوئی چیز نہ ملی۔ سورہ آل عمران پڑھ ڈالی، قرآن پاک کی یہی دونوں بڑی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں کہیں وجود ہی نہیں۔ کہتے ہیں پھر سورۃ النساء شروع کیا۔ سورۃ النساء جب شروع کیا تو 5ویں پارے سے پہلے چوتھے پارے کی آخری آیت میں ایک چیز مل گئی، وہ کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ پہلی چیز لگی، شکر کی مل گئی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، جس کا ترجمہ یہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑی کہ تم پر عذاب نازل کرے؟ یعنی اللہ کا عذاب شکر گزاروں پر نازل نہیں ہوتا۔ تم لوگ ایمان لانے کے بعد اگر شکر الہی ادا کرتے رہو، مومن بھی بنو اور شکر بھی کرتے رہو تو اللہ تم پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت میں پہلی چیز مل گئی شکر کی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب میرا حوصلہ بڑھا اور اس شخص کی بات کے ڈھونڈنے کا مزید شوق پیدا ہوا کہ تین چیزوں میں سے پہلی چیز قرآن میں مل گئی تو دوسری اور تیسری چیز بھی قرآن میں ملنی چاہیے۔ کہتے ہیں اس لیے اب قرآن میں ڈھونڈنے کا اور جذبہ پیدا ہوا، شروع کیا میں نے۔ سورۃ النساء ختم ہوئی، سورۃ النساء کے بعد مائدہ، سورۃ الانعام، سورہ اعراف، یہ ساری صورتیں پڑھ ڈالا، کہیں نہ ملی۔ جب سورہ انفال میں نے پڑھنا شروع کیا تو سورۃ انفال میں استغفار والی دوسری چیز مل گئی۔ اللہ رب العالمین فرمانے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ جب تک آپ موجود ہیں آپ کی موجودگی میں ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ وما کان اللہ لمعذبہم وہم یستغفرون، آگے اللہ نے فرمایا اور اللہ نہیں عذاب دے گا جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں عذاب الہی سے بچنے اور پریشانی سے بچنے کے لیے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اللہ نے فرمایا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری چیز وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون،
یہ لوگ جب تک استغفار کر رہے ہیں تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ایک سبب اللہ کے عذاب سے بچنے کا پہلا سبب ہے نبی علیہ السلام کا امت میں موجود رہنا۔ نمبر 2، اللہ کے عذاب سے بچنے کا دوسرا سبب ہے لوگوں کا استغفار۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث، نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو میری امت کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک میں موجود رہوں گا اپنی امت میں بقید حیات ہوں تب تک اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا۔ ہمارا وجود عذاب الہی سے محفوظ رکھنے کا سبب ہے۔ نمبر 2، لیکن میں چلا جاؤں گا تو صرف ایک چیز اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی رہے گی، بس وہ ہے استغفار۔ پھر آپ نے آیت تلاوت کیا، کہتے ہیں یہ دوسری چیز مل گئی، بڑا حوصلہ بلند ہوا۔ اور ناظرین یہی اصل میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، استغفار کی برکت۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو استغفار کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کا عذاب مختلف شکل کا ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب ایک تو یہ ہے کہ زلزلہ ہو، طوفان ہو، بیماریاں ہوں، طرح طرح کی پریشانی ہو، ایک عذاب یہ ہے۔ رزق میں کمی ہونا یہ بھی ایک قسم سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ممکن ہے کہ آج اس کی وضاحت ہم کریں تو یہ بھی اللہ کا ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے کہ انسان کو رزق کی بڑی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے محروم ہو۔ سورہ انفال کی آیت اور ترمذی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، جس میں آپ نے وضاحت کر دیا یا اللہ نے وعدے کر دیا کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 3 چیزیں اس شخص نے بیان کیا تھا مسجد خیف میں، ایک تو شکر، دوسرا استغفار اور تیسری دعا۔ کہتے ہیں 2 چیزیں تو ہم کو مل گئی، کہتے ہیں اور حوصلہ بڑھا۔ اب میں نے تیسری چیز کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کہتے ہیں تیسری چیز کو جب ڈھونڈنے لگا، سورت فرقان جب پڑھ کر کے فارغ ہو رہے تھے تو آخری آیت میں تیسری چیز مل گئی۔ تیسری چیز تھی دعا، پہلی شکر، دوسری چیز استغفار اور تیسری چیز دعا۔ سورت فرقان کے آخر میں تیسری چیز ہی مل گئی، وہ کیا ہے؟ قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اے نبی ان سے کہہ دیں عذاب کے مستحق تم لوگ ہو چکے ہو، لیکن لولا دعاؤکم، لیکن تم لوگ دعائیں بہت کرتے ہو، ان دعاؤں کی وجہ سے ابھی تک اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہمیں مل گئیں اور انہوں نے روایت کیا جو آج ہمارے پاس تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ محدثین نے ایک مرتبہ جو بات محفوظ کر لی وہ قیامت تک محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم اپنی یہی باتیں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مشفق متعطف لا ينتهي